اس وقت بیرسٹر گور صاحب عمران خان صاحب سے مل کر آ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے. گور صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب سے ملاقات ہو گئی آپ کی؟ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، ہاں بالکل، اور الحمدللہ بالکل طبیعت ٹھیک ہے، بہتر ہے. لیکن ہماری جو ریزرویشنز ہے وہ تو ادروائز ہے، وہ یہی ہے کہ آپ بلینکٹ ریسٹرکشنز نہیں لگا سکتے. ملاقات بہت ضروری ہوتا ہے، فیملی کا اور وکیلوں کا، پارٹی کی طرف سے بھی ملاقات یہ بہت ضروری ہے. پہلے سے ہائی کورٹ اس پہ آرڈر کر چکی ہے. یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے جس کو باقی قیدیوں کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہماری اپنی ریزرویشنز اپنی جگہ. آج بھی میں نے ریکویسٹ کی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے کہ ہر حالت میں ہمیں کل بھی ٹائم دیا جائے. ان کی آلدو ریزرویشن ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں کل بتائیں گے، ملاقات کل ہو سکتی ہے نہیں، لیکن آج ملاقات ہو گئی ہے. علی ظفر صاحب کی بھی، میری بھی، عمیر نیازی صاحب کی بھی، بہنوں کی بھی اور بھتیجوں کی بھی. کن امور پر گفتگو کی گئی؟ کن امور پر ہم سمجھتے ہیں، خان صاحب بھی سمجھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ آپ کو کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے. کن امور پر گفتگو کی گئی آج کی ملاقات میں خان صاحب سے؟ مختلف کیس کے سلسلے میں. ادروائز تو ہماری گفتگو میں نے خان صاحب سے ڈسکشن کرنی تھی سینٹ ریلیٹڈ، کیونکہ سینٹ کا نام کل سے نامینیشن فارم پرسوں سے وصول ہوں گے، کل سے شیڈول آنا ہے، اس لیے بڑا ضروری ہے. بیرسٹر گور صاحب کیا آپ لوگوں نے عمران خان کو بتایا کہ اڈیالہ کی سراؤنڈنگ سے 3 دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں؟ اس پر ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیں وہ ان کو بتایا گیا ہے، ان کے اخباروں میں بھی آیا. خان صاحب اخبار پڑھتے تو ان کے نالج میں جو آتا ہے. لیکن اینی وے یہ دیکھو ہمارے ساتھ تو دہشت گردی ریلیٹڈ کوئی چیز شیئر نہیں ہوا ہے، تو اس لیے ہم کمنٹس نہیں کر سکتے. ادروائز دہشت گردی بڑا سیریس ایشو ہے، تو ہم اس پہ غیر ضروری کمنٹس بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن آج پارلیمنٹ کے فورم پہ آپ یہ معاملہ اٹھائیں گے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے فورم پہ ساری چیزوں کو اٹھا لیں گے اور پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور پارلیمنٹ میں ایک پوائنٹ آؤٹ تو کروائیں گے کہ جس طریقے سے کیبنٹ بنتے جا رہا ہے اور کیبنٹ جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے اور کیبنٹ میں ان لوگوں کو شامل کیا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں موجود تھے اور جس کے بارے میں ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے، یہ ایکسٹینشن اس حکومت کی ہے، وہ حقیقت واضح ہو گئی. اس لیے آئینی مینڈیٹ کا بالکل پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ آئینی مینڈیٹ کا آپ احترام کریں. آئین کی تو دجیاں اڑائی گئی ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو کیبنٹ میں لیا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھے. اچھا، ملاقاتوں پر پابندی کے بعد آج آپ پہلی بار خان صاحب سے ملے ہیں، تو خان صاحب نے کوئی اسپیسیفکلی بیان جاری کیا، کوئی پیغام جاری کیا کارکنان کے لیے؟ آج کی جو ہماری خان صاحب سے ملاقات ہے، چونکہ آج کی کورٹ ہیئرنگ تھی اس سلسلے میں ہماری ملاقات ہوئی ہے. ملاقات ضرور ہوئی ہے، لیکن جو کورٹ جو میٹنگ کی ڈیز مختص ہے اور جس طریقے سے ہم 6 بندے جاتے تھے وہ کل ہم دیکھیں گے کہ کیا نہیں. لانگ مارچ نہیں اور دھرنا نہیں، البتہ ہمارا احتجاج جس کا روٹین ہے وہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. کل کی جو اچانک خبر آئی کہ 2 ہفتوں کے لیے عمران خان صاحب سے ملاقات بند کر دیے، کارکن پریشان ہو گئے، خان کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے اس طرح کے لوگ سوچنا شروع کر دیے، تو خان صاحب کی سب سے پہلی صحت، ان کی سلامتی کے بارے میں بتائیں، کارکن یہ جاننا چاہ رہے ہیں. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، وہ اچھے موڈ میں ہیں، ہمیشہ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں اور ملاقات ہوئی ہے. جو ریزرویشنز ہمیں تھی وہ الحمدللہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب بالکل صحت مند ہے اور ہائی مورلز اس میں ہیں. آنکھ کے انفیکشن کے بارے میں خبریں چل رہی تھی کہ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے؟ الحمدللہ ان کی طبیعت بہتر ہے. تو بنی غلط شفٹنگ کے حوالے سے بھی خبریں تھیں، لیکن کوئی خبریں ہیں لیکن نہیں، یہ صرف خبر ہی، ہمیں اس کا کوئی. آج کے کیس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ کتنے پر امید ہے؟ ہمیں پر امید ہونا چاہیے اور امید ہے انشاءاللہ تعالی. میں کہتا ہوں بجائے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جانے کے لیے، کیونکہ پٹیشن ہماری مینٹینیبل ہے، میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے اور جلد سے جلد ہونا چاہیے. عدلیہ سے ہماری یہی التماس ہے کہ ہمارے خلاف جس طریقے سے جس سپیڈ سے کیسز چلتے رہے، ہمارے کیسز بھی ایسے جلدی چلنے چاہیے. آج فیصلہ آنا چاہیے، آج نہیں تو کل پہ کورٹ اس کے کیس کو سنے اور اس پہ فیصلہ دے. بہت امپورٹنٹ ہے. جو سب سے ضروری چیز تھی آج وہ پشاور ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی مخصوص نشستوں کی، آج وہاں پہ بھی ججز نے ریزرویشنز رکھی اور علی ظفر صاحب اڈیالہ جیل میں تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو پریورٹی ہونی چاہیے تھی وہ پشاور ہائی کورٹ؟ نہیں، پشاور ہائی کورٹ ہر صورت وہ بھی پرائیورٹی ہے. بالکل یہ پٹیشن میں نے ڈرافٹ کر دی تھی، بھیج دی تھی. علی ظفر صاحب نے بھی اس کو ویٹ کر دیا تھا اور ہم نے قاضی انور صاحب کو یہ پٹیشن پہنچائی تھی اور یہ لارجر بینچ تھا. بالکل اس میں کل میری بات ہوئی تھی ڈاکٹر بابر روان صاحب سے، انہوں نے کنفرم کر دیا تھا کہ وہ جائیں گے. بٹ اینی وے وکلا میں اکثر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. واز پرابیبلی آف دا اوپینین کہ قاضی انور صاحب نے وہاں ارگو کرنا ہے، تو یہاں سے اس کو نکلنے میں دیر ہو گئی.
گئی اور رمضان کی وجہ سے پھر نہیں ہو سکا، لیکن ان اینی کیس کل انشاءاللہ تعالی یہ ارگو ہے۔ سب سے ضروری چیز سر یہ پنجاب میں ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، باتیں ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ پنجاب کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ کمپرومائزڈ ہے۔ یہ بہت زیادہ یہ باتیں ہونا شروع ہو پی گئی ٹی آئی کی کوئی قیادت کمپرومائز نہیں ہے الحمدللہ، یہ بڑے سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور بعض چیزوں پہ پارٹی کے انسٹرکشنز کے سلسلے میں وہ ہو جاتے، کوئی بھی پارلیمنٹرین کمپرومائز نہیں الحمدللہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ سر، آج کے جو چیف جسٹس کی عدالت میں ایک اہم کیس کی سماعت ہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ بہت زیادہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ پارلیمنٹیرین بھی آئے ہوئے ہیں، کیا آج عمران خان کی سزا ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج سزا تو شاید آج نہ ختم ہو سکے، مگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ کیسز بالکل جعلی تھے اور ہیں، اور اس میں کوئی ججمنٹ کے اندر کوئی ریزننگ نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں جو فیصلے آئے ہیں، جس جلد بازی میں اور نیشنل جسٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ سب کے سامنے میرا خیال یہ ججمنٹ ہے بہرحال سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ آج آتا ہے، کل آتا ہے، 2 دن 4 دن لگ سکتے ہیں۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ مریم نواز کی ایما پہ کیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کی جماعت ان کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی وکٹمائزیشن کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے، سیاسی انتقام کا یقین رکھتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوا تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا سب کا؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا، موجودہ شہباز شریف کی حکومت، مریم نواز کی پنجاب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ تینوں ذمہ دار ہوں گے۔ یہ زیادتی ہے کہ آپ وزیٹیشن رائٹس ہی ختم کر دیں۔ 203 مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف اور آپ ان کو نہ ملنے دے رہے ہیں، نہ ان کی صحت کے بارے میں پتہ کر رہے ہیں، نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور کسی کو بھی 2 ہفتے کے لیے نہیں ملنے دیں گے۔ کیوں بھائی؟ تو بنیادی حق بھی تو ہیں، کئی قسم کے آرڈرز پاس کیے ہیں اور اب امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ اس میں ہمیں ریلیف دے گی۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر عمران خان کی جان کو خطرے سے متعلق یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، بڑے ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ کیا واقعی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے؟ آلدو کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، حکومت ذمہ دار ہوگی اگر کچھ ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ان کو تو گولیاں لگی نا، مارا گیا، جو ان کے اوپر فائرنگ ہوئی، 3 شوٹر تھے، تو جو پکڑا گیا اس کی آدھے گھنٹے کے اندر ویڈیو کس نے ریلیز کی؟ کیا وہ پولیس آفیشلز نہیں تھے جن کی کسٹڈی میں وہ تھا؟ پھر جب بہت زیادہ اعتراض ہوئے تو دوسری ویڈیو آ گئی، پھر جب اس سے زیادہ اعتراض ہوئے تو تیسری ویڈیو آ گئی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی یہی مینجمنٹ تھی، اسی طرح کے لوگ تھے اور آج بھی وہی لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیے خطرہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ وکیل میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے، مجھے ملنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ میں کیا سیکورٹی تھریٹ ہوں؟ کیا میں دہشت گرد ہوں؟ اگر وہ کلا سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پارلیمنٹیرینز جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا عمر ایوب کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، سابق اسپیکر اسد کیسر کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو مجھے بتا دیں کہ پھر دیکھیں سیکورٹی کو ارینجمنٹ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ ملنے دینا اور اندر وہ کیا بیہیو کر رہے ہیں اور کس طرح کی حرکات